آرمی چیف جنرل باجوہ کی کھری کھری باتیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی سینئر ساتھیوں سے ملاقات اور گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بالآخر کچھ سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ کچھ صحافیوں اور سینئر بیوروکریٹ کے ساتھ بڑی کھل کر اور طویل گفتگو کی، جس میں انہوں نے عمران خان کی ذات، اس کی سیاست، اس کی حکومت اور فوج کے ساتھ ان کی حکومت کے کیا معاملات تھے، اس کا تفصیلی احاطہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنے ریلیشن بارے بھی گفتگو کی۔ انہیں کس نے نکالا، کیوں نکالا اور عمران خان کو کون لایا؟ شروع میں انہوں نے بتایا کہ میرا اپنے کیریئر کا سب سے بہترین ریلیشن شپ نواز شریف اور خاقان عباسی کے ساتھ تھا۔ نواز شریف مجھ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ UAE سے تعلقات بہتر کرنے کا ٹاسک انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ UAE جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ میں ادھر گیا اور ڈیلیور کیا، اور پھر کچھ سوالوں کے جواب میں انہوں نے ایک طریقے سے اس بات کو مانا کہ ہم سے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو، اور باتوں باتوں میں یہ بھی مانا کہ نواز شریف کو ہم یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نکالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار کی کچھ پالیسیوں پر تنقید بھی کی اور ساتھ پاکستانی بیوروکریسی پر تنقید کی، اور بولے کہ چائنا والے خود مجھ سے ملنے آئے اور شکایت کی کہ آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یہ جان بوجھ کر ہمارے لیے مسائل، پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ نیازی کے دورہ روس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میٹنگ میں آیا تو اسد عمر سمیت تمام کابینہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ روس کا دورہ ہونا چاہیے، تو میں نے بھی کہہ دیا چلیں کر لیں۔ حالانکہ روس کے ساتھ نہ تو ہماری کوئی تجارت ہے اور نہ وہ ہمیں عالمی فورم پر سپورٹ کرتا ہے۔ الٹا پیوٹن نے عمران خان کو استعمال کیا کیونکہ وہ یوکرائن پر جنگ چھیڑ چکا تھا، اور پیوٹن نے اس دورے کو دنیا میں یہ تاثر دیا کہ دیکھو اس جنگ میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سائفر اور ایبسولوٹلی ناٹ کو ٹوٹل جھوٹ اور جعلی پروپیگنڈا قرار دیا، اور کہا کہ ایسے سیاسی سٹنٹ اور جھوٹ سے الٹا پاکستان کا نقصان ہوا۔ اور اسی سائفر پر عمران خان کے ساتھ 2 میٹنگز ہوئیں اور ہم اسے مکمل طور پر سمجھا چکے تھے، لیکن خان نے جان بوجھ کر سیاسی فائدے کے لیے اس ایشو کو اٹھا کر الٹا پاکستان کا نقصان کرنے کی کوشش کی، اور پھر کہا کہ ہاں ہم عمران خان کو لے کر آئے اور اسے لانے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کر شرمندگی کی حد تک کردار ادا کیا، اور اس حد تک گئے کہ خود پر سلیکٹر کا ٹھپا لگوا لیا، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا۔ اتنے سال فوج کی خدمت کرنے کے بعد مجھے غدار کا لقب دیا جا رہا ہے۔ پھر جنرل فیض کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خود میرے پاس آیا اور درخواست کی کہ میں نے کور کی کمانڈ کرنی ہے تاکہ میں آرمی چیف کے لیے نامزد ہو سکوں، اور میں نے اتفاق کیا۔ لیکن جب میں نے اسے پشاور بھیجنے کا نوٹیفیکیشن کر دیا تو عمران خان وہ نوٹیفیکیشن لے کر بیٹھ گئے اور ہمیں عجیب صورتحال میں پھنسا دیا، اور اب وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور حکومت ہم کر رہے تھے۔ تو جناب یہ تمام فیصلے خود کرتے تھے، انہوں نے چن چن کر نااہل اور نکمے بندے لگائے جو اتنی کیپیسٹی ہی نہیں رکھتے تھے کہ ڈیلیور کر سکیں۔ ساتھ عثمان بزدار کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ پچھلے 1 سال سے PTI کے لوگ اور اتحادی میرے پاس آتے کہ عمران خان کو سمجھائیے، کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ اور میں نے کئی بار انہیں بولا جناب آپ اپنے ناراض بندوں اور اتحادیوں سے ملیں، بات چیت کریں، ان کے تحفظات دور کریں، لیکن یہ کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے۔ اور پھر کہا کہ میں نے عدم اعتماد سے 6 ماہ پہلے عمران خان کو خبردار کر دیا تھا، اب ہم مزید بدنامی نہیں اٹھا سکتے، ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، اب ہمارا سیاست یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں سب نے مل کر کیا تھا۔ اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا زرداری صاحب آج کل اسلام آباد میں بہت ایکٹیو ہیں، آپ اپنے بندوں کو انگیج کریں۔ اور پھر حامد میر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میر صاحب آپ نے 1 سال پہلے عدم اعتماد کا آرٹیکل لکھا تھا، لیکن عمران خان تب بھی سیریس نہیں ہوئے، اور جب
عدم اعتماد آ گئی تو پھر میرے پاس دوڑے چلے آئے، ہمیں بچائیں۔ تب میں نے کہا ہم نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر چکے، آپ جانیں اور آپ کی سیاست جانیں۔ بس تب سے خان صاحب ہم سے ناراض ہیں کہ ہم سیاست سے پیچھے کیوں ہٹے اور روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے آخر میں کہا کہ خان نے مجھے بلا کر کہا کہ ساری اپوزیشن لیڈرشپ کو جیل میں ڈالنا چاہتا ہوں، میری مدد کریں۔ تو میں نے کہا جناب میں آرمی چیف ہوں، اگر میں نے یہ سب کرنا ہے تو پھر مجھے آپ کی سیٹ پر بیٹھنا ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں اور نہ ایسا کسی ملک میں ہوتا ہے، یہ فیصلے گورنمنٹ اور عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے دور رکھیں۔ خان صاحب میرے اس جواب سے بھی خوش نہیں تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اس قدر فاشسٹ ذہنیت کا مالک ہے، اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔